جب تم کسی تکلیف کے وجہ سے اللہ کے سامنے مسلسل روتے ہو تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کے انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرا دو۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لی، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرنے گی اور چھن جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ کو میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مشہور ہے۔ اللہ اسے شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو ہزاروں سمندر سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں وہ سسکیاں جب ان کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو کہ تم پھر بھی خوش نہیں ہوگے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے کہاں سنبھلتے ہیں ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال آتا ہے؟ اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین، سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔
तब रूह में कैद खुलाएं अक्सर भर दी जाती हैं, इत्मीनान, मोहब्बत, सुकून और खुलूस से। फिर अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस ले आता है। हर चीज़ जो तुम्हें खो देते हो उसका गम अलबदल मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को खो दिया तो उसका कोई नेमत अलबदल, बल्कि वह एक ऐसा खसारा है जिसका कोई अजाला मुमकिन ही नहीं। रूह के हिज्र के कांटों से गुजारे तो सही, रब तो खुद चाहता है कोई पुकारे तो सही। डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब भी तब भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जब दिल टूट जाता है तो कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई बंदा आसरा नहीं बन सकता, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपका रब हमेशा आपके साथ है और वह आपके हर पुकार को सुनता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान के तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम फेर देंगे उसके तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। दुनिया मकाफ़ाते अमल है, किसी का भी सब्र जाए नहीं जाता। यकीन रखिए अल्लाह ना सिर्फ उस दुनिया में बल्कि आखिरत में आपके साथ की गई एक एक अज़ियत का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वह बेहतरीन बदला लेने वाला है।